أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وذکر فی الکتاب مریم. ذکر یذکر یہ نصر ینصر سے ہے جس کا معنی آتا ہے یاد کرنا. کتاب سے مراد یہاں پر یہی قرآن مقدس ہے. انتبذ ینتبذ یہ باب افتعال سے ہے جس کا معنی آتا ہے دور ہونا، کنارہ کش ہونا. مکان شرقیہ، مکان کی جمع امکنۃ، شرقیہ مشرقی جانب، اس کی جمع آتی ہے اشر شرقیہ مشرقی جانب. فاتخذت من دون حجابا، اتخذ کے معنی آتے ہیں بنانا. حجاب کی جمع احجبۃ پردہ. فارسلنا الیہ روحنا، ارسلہ یرسلو کے معنی آتے ہیں بھیجنا. باب افعال سے روح کی جمع ارواح، اور یہاں روح سے مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور روح کی اضافت جو نون کی طرف ہے یہ اضافت تشریفی ہے، شرفیت حاصل کرنے کے لیے یہ اضافت ہے. وذکر فی الکتاب مریم، اور اے محبوب آپ قرآن مقدس میں یاد کرو قصہ مریم کو. یعنی اے محبوب قصہ مریم لوگوں کو سناؤ تاکہ یہ عوام الناس، تاکہ یہ لوگ حضرت مریم کے احوال و کوائف سے واقف ہوں، تاکہ حضرت مریم کے حالات معلوم ہوں. حضرت مریم کا کیا مقام، کیا مرتبہ ہے، درجہ علیہ کیا ہے، یہ مقام مرتبہ معلوم ہو. اس لیے آپ قصہ مریم کو آپ لوگوں کے درمیان پڑھو، لوگوں کو پڑھ کر کے سناؤ. اذ انتبذت من اہلیہ مکانا شرقیہ، انتبذ ینتبذ باب افتعال سے کنارہ کش ہونا. اور اذا جو ہے یہ اندہ کے معنی میں ہے ظرف مکان. مریم جو ہے اذکر کا مفعول بھی ہے، اور یہ مفعول فی ہوگا مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے. مکان شرقیہ، مکان موصوف، شرقیہ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے یہ انتبذ کا مفعول بھی ہے. من اہلیہ یہ متعلق انتبذ سے. اذ انتبذت من اہلیہ مکانا شرقیہ، جب حضرت مریم اپنے گھر والوں سے کنارہ کش ہو گئی ایک مشرقی جانب. یعنی حضرت مریم بیت المقدس کی جانب جا کر کے آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، ایک تنہا مقام پر تشریف لے گئی، عالم خلوت میں آپ چلی گئیں. ایک تنہا مقام پر تشریف لے گئیں، اور تنہا مقام پر تشریف لے جا کر
آپ نے وہاں پردہ تان لیا، پردہ بنا لیا، گویا وہ پردے کی شکل میں آپ نے عبادت گاہ بنا لی۔ فانتبذت من اہلها مکانا شرقیا، اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب آپ گھر والوں سے کنارہ کش ہو گئیں ایک مشرقی جانب۔ فاتخذت من دونہم حجابا، پھر آپ نے اپنے گھر والوں سے ایک حجابہ، ایک پردہ بنا لیا، یعنی دور ایک مقام پر تشریف لے جا کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور پردہ بنا لیا، پردے کی شکل میں ایک عبادت گاہ بنا لی اور اس میں اللہ کی عبادت کرنے لگی۔ جب آپ پردے کی شکل میں عبادت گاہ بنا کر کے جب آپ اللہ کی عبادت کرنے لگی، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ اسی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ارسلہ یرسلو بھیجنا، روح کی جمع ارواح، اور روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو جب حضرت مریم نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، پردے کی شکل میں عبادت گاہ بنا لی، تو ہم نے فَأَرْسَلْنَا، تو ہم نے بھیجا، إِلَيْهَا، حضرت مریم کی جانب بھیجا، روحنا، اپنی روح کو، یعنی اپنے مقدس فرشتے جبرائیل کو ان کی طرف بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے سامنے جو نمودار ہوئے تھے وہ فرشتے کی شکل میں نہیں بلکہ مکمل بشری شکل و صورت میں نمودار ہوئے تھے، تاکہ حضرت مریم جو ہے وہ خوف زدہ نہ ہو جائیں فرشتے کی شکل میں دیکھ کر کے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تمثلا، یہ تمثلو کے معنی ہیں ظاہر ہونا، باب تفاعل سے ہے، جس کا معنی آتا ہے ظاہر ہونا، نمودار ہونا۔ لہا کی زمین حضرت مریم کی طرف، بشر کی جمع ابشار، سویٌ کی جمع اسویتن، اسویہ دونوں آتی ہے، برابر، مکمل۔ فتمثل لها بشرا سویا، تو حضرت جبرائیل حضرت مریم کے روبرو نمودار ہوئے بشرن سویا، ایک مکمل بشری شکل و صورت میں۔ تو جب ایک اجنبی آدمی کو اپنے سامنے حضرت مریم نے جب دیکھا تو آپ جو ہے گھبرا گئیں، پریشان ہو گئیں، اور کہتی ہیں کہ میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ مانگتی ہوں، اگر اے اجنبی اگر تیرے دل میں خوف خدا ہے تو۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا، قالت انی اعوذ بالرحمن